السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے کالی اقلیت۔ قسط نمبر 8۔ سلمان آج متکبرانہ انداز میں چل رہا تھا، جیسے اپنے سامنے آنے والی کسی بھی چیز کو ٹھوکروں میں اڑا دے گا۔ وہ دل سے وکرم کا کام کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ شاہ بابا کے ساتھ گزرا ہوا عرصہ اسے بیکار لگنے لگا تھا۔ وکرم نے اسے چند ہی ملاقاتوں میں سے کیا بنا دیا۔ انہی خیالوں میں گلتا سلمان، جو کسی بھی چیز کو ٹھوکروں میں اڑا دینے کا تصور کیے چلا جا رہا تھا، خود ایک بار پھر سے ٹھوکر کھا کر گرا، اور جب سنبھلا تو خود کو ایک کھائی میں پایا۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ نہ اس کے ساتھ چلنے والے بھیڑ کہیں دکھ رہے تھے، نہ اس کو حاضر کرنے والا منتر باوجود کوششوں کے اسے یاد آ رہا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے کھائی کی گہرائی کا جائزہ لیا اور باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ جہاں سے بھی اوپر آنے کی کوشش کرتا، مٹی بھربھری سی لگتی اور پھر سے گر جاتا۔ بار بار کی ناکامی سے سلمان پریشان ہو گیا اور چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگا۔ تبھی وہی لمبا آدمی کھائی میں آتا دکھائی دیا۔ وہ افقی سطح پر ایسے چلتا ہوا آ رہا تھا جیسے وہ پلین لینڈ ہو۔ سلمان کے پاس پہنچا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ باہر لے کر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے آنکھیں اس پر گاڑ دیں اور اپنے باروب آواز میں بولا، "کہاں ہیں تمہارے بھید؟ ساری دنیا کی دولت قدموں میں ڈھیر کرنے والا وکرم بھی نہیں کہیں؟ کدھر اپنے آستان پر تجھے بٹھانے والا وہ پاکھنڈی بہروپیہ شاہ بابا؟ سنو نادان انسان، آج کے بعد ہماری ملاقات شاید کسی اور ماحول میں ہو۔ بہتر ہے اپنے آپ کو درست کر لو۔" سلمان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر اس کے بھیڑ بولے، "وہ یہاں کیوں کھڑا ہے؟ کوئی کام ہے؟" سلمان سمجھ گیا، آنے والا ان سے کہیں طاقتور ہے۔ یہ بھیڑ جن کے بل پر وہ اکڑ کر چل رہا تھا، کسی کام کے نہیں۔ وہ اب بھی سوچ رہا تھا، کہاں جائے؟ نفس و کرم کی عنایات پر باغ باغ تھا۔ دماغ میں کہیں یہ بات آ رہی تھی، لگتا تھا یہ سارا راستہ ہی گہری کھائیوں پر مشتمل ہے۔ رقص کرتے کرتے جب سلمیٰ تھک گئی، دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ حیران بھی تھی مگر بہت خوش بھی تھی۔ وہ سو گئی، اپنی جاگتی آنکھوں سے اس خوش رنگ سیراب میں کھوئی رہی۔ دروازے پر دستک کی آواز ہوئی۔ وہ ایسے ہی دلہن کے لباس میں دروازے کھولنے چل پڑی۔ دروازہ کھولتے ہی ارسلان اور امام صاحب کا استقبال مرے ہوئے جانوروں کی بدبو نے کیا، جس پر فوری طور پر دونوں نے ناک پر ہاتھ رکھ لیے۔ امام صاحب منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، جس کا اثر یہ ہوا وہ بدبو قابل برداشت ہو گئی۔ تب امام صاحب ارسلان کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ارسلان سلمیٰ کو دلہن کے لباس میں دیکھ کر حیران پریشان تھا۔ امام صاحب نے سلمیٰ کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا مگر وہ بدک کر کئی قدم پیچھے ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ارسلان کو بہت غصہ آیا اور وہ سلمیٰ کو کچھ کہنے ہی لگا تھا، امام صاحب نے اسے اشارے سے منع کر دیا۔ امام صاحب گویا ہوئے، "سلمیٰ بیٹی، ہمیں بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟" سوال سن کر سلمیٰ کا چہرہ بھیانک روپ اختیار کر گیا اور آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں اور وہ بھاری آواز میں بولی، "دیکھ غلام نبی، تمہارا میرا کوئی جھگڑا نہیں، بہتر ہوگا چپ چاپ واپس چلا جا، ہمارے معاملے میں مداخلت نہ کر، ورنہ تو اتنا پچھتائے گا جتنا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔" امام صاحب نے بھی گرجدار آواز میں جواب دیا، "مداخلت تو کر رہا ہے، یہ ایک مسلمان گھرانہ ہے جن کو تم اپنے غلیظ مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو، لیکن جان لے میرے ہوتے ہوئے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔" سلمیٰ نے اونچی آواز میں قہقہ لگایا اور کہا، "چل پھر ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں، تیرے ہوتے یہ ممکن نہیں تو پھر مرنے کو تیار ہو جا۔" سلمیٰ بجلی کی تیزی سے آگے بڑھی اور چاہا کہ اپنے ناخن امام صاحب کی آنکھوں میں گاڑ دے، مگر جیسے ہی اس کے ہاتھ امام کے قریب پہنچے، دوسرے ہاتھ سے اپنا ہی ہاتھ پکڑ کر اچھلنے لگی۔ اس کی دونوں انگلیاں جل کر کوئلہ بن گئیں۔ چند قدم پیچھے ہٹی، سلمیٰ کی آستینوں سے زرد رنگ کی مکڑی زمین پر آ گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سائز ناقابل یقین حد تک بڑھ گیا۔ وہ امام صاحب کی طرف بڑھی مگر ایک خاص حد پر آ کر رک گئی۔ اس کے بعد وہ اپنی لاتعداد ٹانگوں سے برقی رفتار سے امام صاحب کے گرد چکر لگانے لگی۔ محض چند لمحوں میں اس کا ایک جالہ امام صاحب کے گرد بنا دیا اور پھر سلمیٰ کے پاس پہنچ کر غائب ہو گئی۔ سلمیٰ نے بلند قہقہ لگایا اور بولی، "غلام نبی، دیکھ اپنی اوقات، ایک مکڑی کے بنائے ہوئے جالے سے باہر نکل کر دکھا۔" امام صاحب نے مکڑی کے جالے کو چھوا، چنگاریاں سی نکلیں۔ مکڑی کے جالے کی تار ایسا معلوم پڑتا تھا لوہے کے مضبوط سریے سے بنائی گئی ہیں۔ امام صاحب خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر اپنی شہادت کی انگلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس شیطانی جال کو کاٹنے کا انداز سے چھوا۔ سارا جالہ ریت کی طرح نیچے گر گیا۔ امام نے قدم
سلما کی طرف بڑھا دیا اور کہا ابھی بھی وقت ہے، باز آ جا۔ سلما بھیانک آواز میں بولی دیکھ لوں گی تمہیں، تو مرے گا بہت بری موت، لوگ تیرے موت سے عبرت پکڑیں گے۔ اور پھر چکرا کر پیچھے گری۔ چند سیکنڈ کے بعد اٹھ کر بیٹھی۔ امام صاحب پر نظر پڑی تو سلما نے امام کو سلام کیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ امام صاحب نے ارسلان کے ساتھ پورے کمرے اور گھر کا چکر لگایا اور ارسلان کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ وکرم اس وقت اپنی پوری توجہ سلمان پر مرکوز کر کے بیٹھا تھا۔ کل سے اب تک سلمان کو ہر پل اپنی نظر کے ہزار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ سلمان جب قبرستان سے واپس گیا، کچھ وقت کے لیے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ گئے وکرم کے خاص بھیر بھی یہ بات نہیں مان رہے تھے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ سارا وقت وہ اس کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ ان کا کہنا تھا وہ شاید چند منٹ کے لیے راستے میں رکا ضرور تھا، لیکن وہ بہت مختصر لمحہ تھا، جبکہ وکرم کا اندازہ تھا وہ کافی دیر تک اوجھل رہا۔ سلمان کے دوبارہ نظر آنے کے بعد وکرم پورا فوکس اسی پر کر کے بیٹھا تھا۔ بظاہر وہ لاوارث قبر ایک گمنام بزرگ کی تھی۔ وکرم اس کی بے حرمتی کر کے اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بدلے میں وہ ایسا مقام حاصل کر سکتا ہے جس کا آج تک بڑے سے بڑے کالے علم کا عامل سوچ کر ہی کانپ جاتا تھا۔ قبر تک صرف اور صرف مسلمان ہی رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ کوئی دوسرا غیر مسلم جب قبر کے پاس پہنچتا تو اندھا ہو جاتا۔ وکرم یہ محاصر کرنے کی کئی بار کوشش کر چکا تھا، لیکن ہر بار ناکامی اس کا مقدر بنی تھی۔ اپنے کئی بہیروں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا جن کو بڑی بڑی تپسیا سے حاصل کیا تھا۔ اس وقت وہ کالی مورتی سامنے رکھے اگنی کو مسلسل روشن رکھے ہوئے تھا، مسلسل منتروں کو دہراتا جا رہا تھا۔ سلمان کو آج بہت سارے کام سر انجام دینے تھے۔ شاہ بابا کی ہدایت کے مطابق بچے کو لا کر سنبھالنا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے آسان راستہ چن لیا تھا۔ صبح جا کر پیکٹ اٹھائے گا، وکرم کا کام مکمل کرے گا اور شاہ بابا کے گھر جا کر اس کا بچہ لے کر آ جائے گا۔ اگر زیادہ وقت لگا تو کسی بھیڑ کو بھیج دے گا، بچے کو بلوا لے گا۔ انسان جب پلان بناتا ہے تو سب کچھ ایسے سوچتا ہے جیسے ہر چیز صرف اسی کے تابع ہے، گویا وہ ایک چال چلے گا اور جیت جائے گا۔ لیکن جو پورے نظام کو چلا رہا ہے وہ جب اپنی چال چلتا ہے تب ہر چیز دہہ بالا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی کچھ سلمان کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ اس کو بار بار راہ حق پر پکارا گیا مگر اس کا نفس اسے جکڑ چکا تھا۔ وہ سیدھی راہ کو چھوڑ کر کھائی میں گرنے کو تیار ہو گیا۔ اپنے تمام کام جلدی جلدی نپٹا کر ملازم لڑکے کو کہا وہ ایک بہت ضروری کام کے لیے جا رہا ہے، جب تک وہ نہ آئے اس نے آج چھٹی نہیں کرنی۔ آنے والے تمام سائلوں کو واپس بھیج دے اور کہہ دے اب کچھ روز کے بعد آئیں۔ قبرستان پہنچا، مطلوبہ پیکٹ لے کر قبرستان سے باہر آ گیا۔ اس کے اندر کہیں ایک پکار اب بھی اٹھ رہی تھی، یہ کیا کرنے جا رہا ہے، مت کر مت کر، مگر وہ ہر ایسی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے چل پڑا۔ تینوں بھیڑ اس کے ساتھ تھے۔ اس نے رکشے والے کو منہ مانگے کرائے پر اس راوی کے اس پار قبرستان تک راستہ سمجھایا اور روانہ ہو گیا۔ رکشہ جب دریا راوی پار کر کے جہانگیر کے مقبرے کے ساتھ والی روڈ پر آیا اور آبادی سے تھوڑا دور نکلا، اچانک تیز آندھی آ گئی۔ گرد آلودہ کہ کچھ بھی نظر آنا بند ہو گیا۔ ہواؤں کی شدت ایسی تھی گویا رکشہ الٹ کر لے جائیں گی۔ رکشے والے نے رکشہ بے مشکل ایک سائیڈ پر کر کے روکا۔ ہوا کے شور سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سینکڑوں بدروحیں ایک ساتھ چیخ رہی ہوں۔ اتنی ہولناک آوازیں، رکشے والا بھی تھر تھر کانپنے لگا۔ بے اختیار اس نے بیک ویو مرر کے ساتھ لٹکے تعویذ کو ایک ہاتھ میں تھام لیا۔ خود سلمان کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دل ہڈیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ سلمان نے اپنے بھیڑوں کی طرف دیکھا، وہ بھی خوفزدہ دکھائی دے رہے تھے۔ آندھی کا شور کیا کم تھا کہ بادلوں کی گرج نے رہی سہی کسر نکال دی۔ اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ موسم اچانک سے اتنا سرد ہو گیا، سلمان جس نے گرم کپڑے پہن رکھے تھے اس کے دانت بجنے لگے۔ رکشہ اس موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ سلمان نے سوچا اگر وہ ایسے ہی بیٹھا رہا تو موت یقینی ہے۔ رکشے والے کی حالت سلمان سے بھی بری ہو رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے گرد تو بیٹھ گئی لیکن ہوا کا زور اب بھی برقرار تھا۔ ارد گرد کہیں بھی کوئی جائے پناہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، آبادی کہیں پیچھے تھی۔ سلمان نے رکشے والے کو کہا کیا ہم واپس جا سکتے ہیں؟ رکشے والے نے رضامندی ظاہر کی، رکشے کو واپس موڑا اور جیسے تیسے چل پڑے۔ ابھی تھوڑا فاصلہ طے کیا، آبادی نظر آنا شروع ہو گئی۔
اب نہ بارش تھی نہ آندھی، خشک سڑک انہیں منہ چڑھا رہی تھی۔ سلمان چکرا کر رہ گیا۔ رکشے والے نے رکشا روک دیا اور سلمان سے بولا، رکشے سے اترو، میرا کرایہ ادا کرو۔ سلمان نے کہا، دیکھو میں تمہیں ڈبل کرایہ دوں گا، ایک بار پھر جاتے ہیں۔ وہ کسی صورت مان ہی نہ رہا تھا۔ سلمان نے اپنے بھیڑوں کو اشارہ کیا اس کی طرف بڑھے، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر سلمان رکشے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ تھا وہ خود زبردستی اب رکشے والے کو مجبور کرے گا، لیکن رکشے والا شاید سلمان کا ارادہ جان گیا تھا۔ سلمان نے ابھی پاؤں باہر رکھے تھے، رکشے والا اچانک رکشا تھوڑا سا موڑا اور تیر کی طرح نکل گیا۔ سلمان ٹکر سے دور جا گرا۔ سلمان جب تک اٹھ کر سنبھلتا، رکشے والا بھاگ گیا۔ امام صاحب نے ارسلان کو کہا، دیکھو بیٹا، سلمہ اس وقت ایک کالی عفریت کی گرفت میں ہے۔ ہمیں ہر حال میں نہ صرف سلمہ کو بچانا ہے بلکہ اس عفریت کے ناپاک عزائم کو ناکام بھی بنانا ہے۔ سردست تم نے یہ کرنا ہے، سلمہ کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ کہیں سے سبز دھاگا لے کر آؤ۔ ارسلان فوراً اٹھا اور ایک سبز ڈوری کہیں سے ڈھونڈ کر لے آیا۔ امام مسجد نے ڈوری ہاتھ میں ڈالی، آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے۔ اس دوران وہ ڈوری پر گرہیں لگاتے رہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے وہ ڈوری ارسلان کے گلے میں باندھ دی اور کہا، کسی بھی صورت میں یہ ڈوری خود سے جدا نہیں کرنی۔ اور پھر ایک آیت یاد کروائی اور کہا، وہ مسلسل دل ہی دل میں پڑھتا رہے۔ جو پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی پھونکتے رہو۔ کوشش کرو کسی طرح سلمہ کو وہ پانی پلا دو۔ میں نے پورے گھر کا حصار قائم کر دیا ہے۔ جب تک میں دوبارہ نہ آؤں تم نے کسی بھی حالت میں سلمہ کو گھر سے باہر نہیں جانے دینا۔ تم کسی مکر میں مت آنا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، سلمہ کو اس گھر سے باہر نہیں آنے دینا۔ اگر وہ گھر سے باہر چلی گئی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ وکرم کے سامنے اس کی پونی بیٹھی تھی، جس کی 2 انگلیاں جل کر کوئلہ بن گئی تھیں۔ وکرم خود بھی دیکھ چکا تھا، جب اس کی ہدایت پر امام مسجد پر حملہ آور ہوئی تو ان کے جسم تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی دونوں انگلیاں جو وہ امام کی آنکھوں میں مارنا چاہتی تھی جل گئیں۔ وکرم جہاں اپنے راستے کی رکاوٹ کو جان گیا تھا اور مقابلے کا ارادہ کر رہا تھا، وہاں پریشان بھی تھا۔ مد مقابل بلا شبہ شیر پر سوا شیر تھا۔ اب وہ کوئی ہلکا ہاتھ مار کر کسی بڑے نقصان کے لیے تیار نہیں تھا، مگر یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیسے اس مصیبت سے جان چھڑائے۔ پھر اس نے اپنے چند بھیڑوں کو گھر کے باہر کھڑا کر دیا۔ جب غلام نبی نکلے تو اس کی نگرانی کریں، کوئی بھی چیر پھاڑ نہیں کرنی، صرف دیکھتے رہنا ہے۔ وکرم نے پلان بنایا، جب مکمل معلومات حاصل ہو جائیں تو امام مسجد کو وین کے حادثے جیسے طریقے سے اس جہاں سے روانہ کر دیا جائے۔ اپنے اس پلان پر وہ قہقہ لگا کر ہنسا اور پھر سلمہ کے دماغ میں رسائی کر کے امام کو گھر سے نکالنے کا ارادہ کیا، مگر وہ اب دماغ تک رسائی سے محروم ہو گیا۔ ایک بار پھر پہلے کی طرح اپنے منتر پڑھنے لگا، مگر تمام کوششوں کے باوجود وہ سلمہ تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ غصے میں آ کر گرجا اور اپنی طاقت کی علامت 12 بیلوں والی رتھ پر سوار ہوا اور سلمہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس کا دل اپنا سر پیٹنے کو کیا، کیونکہ اپنی تمام تر کوششوں سے سلمہ کا گھر اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ گلی میں اس کے بھیڑ کھڑے تھے، جو اس کی رتھ کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے تھے۔ سلمہ کے گھر سے 2 مکان آگے ٹہلی کے درخت سے 2 آنکھیں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ سلمان نے بھیڑوں سے مشورے کے بعد پیدل ہی قبرستان جانے کا فیصلہ کیا، مگر پہلے اس نے ایک بھیڑ کو ہدایت دے کر شاہ بابا کے گھر روانہ کر دیا، جس کا کام تھا شاہ بابا کے بیٹے کو گھر سے لا کر شاہ بابا کے ٹھکانے پر پہنچانا۔ جب تک وہ واپس نہ آئے بچے کے پاس رہنا۔ یہ مسئلہ حل کر کے سلمان اپنے 2 بھیڑوں کے ساتھ چل پڑا۔